یہ درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اللہ اللہ۔ استاد زمن علامہ حسن علی رحمہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ، گر وقت اجل، گر وقت اجل، اجل کہتے ہیں موت کو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اب آؤ تصورات کی دنیا میں چلو، اسی لیے تو کہتا ہوں اپنے تصور کو جماؤ۔ سبحان اللہ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بولو زور سے سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں کی قبر کا پتہ نہیں، میری ماں کی باپ کی قبر کا پتہ نہیں، آؤ آؤ چلو چلو، آقا کا پیارا ذرا تذکرہ سنو، آقا کی پیاری بات سنو، سرکار کی پیاری سبحان ارشاد سنو۔ آقا فرماتے جاؤ قبرستان چلے جاؤ، دو لکیروں کو کھینچ لینا، ایک کو باپ کی قبر قرار دینا، ایک کو ماں کی قبر قرار دینا۔ جس کو باپ کی قبر قرار دو اس کے سرہانے چوم لینا، اور جس کو لکیر کو ماں کی قبر قرار دو اس کے پیتیانے چوم لینا، گویا کہ تم نے جنت کا دروازہ چوم لیا۔ قبر نہیں ہے، قبر غیر مقبور، ارے غیر مقبور تو جانے تو لکیر۔ قربان جاؤ تصورات کی دنیا پر۔ اسی لیے ایک مولانا صاحب بہت تھے بیچارے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں تعزیے کو جائز؟ میں نے کہا الحمدللہ، فقیر جائز کہتا ہے، جائز سمجھتا ہے، جائز بیان کرتا ہے۔ اللہ اللہ بولے آپ نے رسالے تعزیے داری بھی پڑھا؟ میں نے کہا میں نے اپنے بھائی صاحب حضور مشاہد ملت سرکار سے 7 مرتبہ پڑھا، آپ جا کے پھر سے پڑھیے۔ بولے کیا مطلب؟ وہاں تغرے لگے تھے، میں نے کہا یہ تعزیہ، یہ تعزیہ، یہ تعزیہ، یہ سب تعزیے اور کاغذ پہ جائز ہے تو کاغذ کا کیسے ناجائز ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ دلیل، جب پہ جائز ہے کا کیسے ناجائز ہو جائے؟ ارے ذرا سوچو، حالات کا جائزہ لو، وقت کی نزاکت کو سمجھو۔ اللہ اللہ۔ میں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ پڑھ دیا، وانتم السکارا بھول گئے۔ رسالے تعزیے داری مروجہ ہے۔ میں نے کہا مولانا اس کی نقیص کیا ہے؟ اس کی نقیص کیا ہے؟ غیر مروجہ، وہی جائز ہے۔ لہذا اس نے جو حسین پاک کا گنبد بنایا یہ جائز ہے، جو مینارہ بنایا یہ جائز ہے، جو محراب بنائی وہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کے تصورات کی دنیا میں یہ ہے یہ گنبد میرے حسین پاک کا ہے، یہ مینارہ فاطمہ کے لال کا ہے، یہ پیارا ٹکڑا حسین پاک کا ہے، یہ یادگار امام علی مقام کی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام۔ اے میرے بھولے مسلمانوں، مسائل کو سمجھو، حالات کو سمجھو، بزرگوں کی نالین پاک سیدھی کرو۔ فرمایا غیر قاری کو قرآن پڑھنا حرام ہے، اور اگر معنی غلط ہو تو کفر۔ معنی غلط ہو مگر لوگوں نے دیکھا کہ اگر اب اس کو نافذ کیا گیا تو یہ ساری قرآن خوانی کے دروازے بند ہو جائیں گے، وہابیوں کو فروغ ہو جائے گا، لہذا رخصت دے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور تو اور امام اگر تنخواہ لے تو نماز نہیں اس کے پیچھے، سجدہ نہیں اس کے پیچھے، رکوع نہیں اس کے پیچھے۔ آگے بڑھو، دوسرا بھی دیکھو، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاڑا کڑوا کڑوا تھو۔ ہاں سبحان اللہ، قربان جاؤ، کیسی پیاری سبیل نکالی اعلی حضرت سرکار نے کہ وہ نماز پڑھانے کا کچھ نہیں لے رہا، جو آنے اور جانے کا ٹائم لگ رہا ہے
اس کی وہ خدمت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی اعلی حضرت کی کتب مبارکہ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حالات کو سمجھو، وقت کو سمجھو، یہی اگر ذرا سی بھول ہوگی تو قوم کے لیے صدیوں کی سزا بن جائے۔ دشمن لگا ہوا ہے، اسی لیے پاسبان ملت علامہ خطیب مشرق نظامی صاحب علی رحمہ فرماتے تھے کہ حفظ الایمان کی عبارت اس کی سمجھ میں نہیں آتی کل اور بعض، مگر جیسے ہی شب برات کے حلوے کو اس نے کچھ کہا، سنی کہہ دیتا وہابی، کیا کہہ دیتا ہے؟ فرمایا یہ ہمارا شعار بن چکا ہے، اس شعار کو سنبھال، جیسے وہ شعار ہے ویسے یہ بھی شعار۔